اللہ رب العزت جو قسم بیان فرماتا ہے تو اس میں کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. ایک یہ کہ تم جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت پر غور کرو، اور اس کی عظمت پر غور کر کے اس کے خالق اور مالک کی عظمت تک پہنچو. یہ چیز جس کی قسم کھائی گئی اتنی عظیم ہے، اتنی زبردست ہے، تو اس کا خالق کیسا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، کتنی شان والا ہوگا. دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس قسم کے ذریعے مقسم علیہ، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جا رہی، جس چیز پر جس مقصد کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، اس کی تاکید ظاہر کرنا مقصود ہو. ایک بات قسم کھا کے کہی جائے تو بڑی موقت اور مضبوط ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو یعنی قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے، مگر چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ قسم کھا کر کوئی انسان غلط بات نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بات بالکل صحیح ہوگی، درست ہوگی، واضح ہوگی، پختہ اور موقت ہوگی. تو یہاں جو قسم کھائی گئی مواقع النجوم کی، ستاروں کے گرنے کی جگہ، اس سے مراد ستاروں کا غروب ہونا. اور ظاہر ہے کہ اتنی عظیم مخلوق ہے یہ، ان گنت ستارے ہیں آسمان کے، اور ان کا غروب ہونا اللہ تعالیٰ کے امر سے ایک بڑا نظام ہے یہ. اور غروب ہونے میں جو وقت ہے اس میں کوئی تقدیم یا تاخیر نہیں ہے، ایک حیرت انگیز نظام. تو اتنے ان گنت ستاروں کا خالق، ان ستاروں کی منازل کا تعین اور ان کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات، کوئی تبدیلی نہیں جب سے نظام کائنات بنا. تو یقیناً یہ سارا نظام بڑا حیرت انگیز. ہمیں تو آسمان پر چند ستارے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کی بڑی تعداد ناقابل شمار. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں حوض کوثر کے جو جام ہوں گے کتنی تعداد میں ہوں گے، جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی. اور ظاہر ہے کہ کروڑوں یا اربوں لوگ اس حوض پر وارد ہوں گے، تو بے تحاشا ان آبخوروں کی ضرورت ہوگی، پیالوں کی ضرورت ہوگی جن میں اہل جنت کو یہ جام پیش کیا جائے. تو یہ ایک بڑا ایک تعجب خیز اللہ تعالیٰ کا نظام. بڑی تعداد کے ستارے، ان کا طلوع و غروب ہونا، ایک ان کا بھرپور نظام اور ان کی منازل، اور پھر اتنی بڑی تعداد کا قیامت کے قائم ہونے کے وقت منتشر ہو جانا اور بے نور ہو جانا اللہ کے امر سے. تو اس سارے نظام پر غور کرنے کی ضرورت کہ وہ خالق کیسا، کتنا عظیم، کس قدر اس کی عظمت ہے، کس قدر اس کی شان ہے.